News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج بدھ کا دن ہے اور یکم ذوالحج 1441 ہجری 7 ساون 2077 بے جولائی 2020 عیسوی کی 22 تاریخ ہے۔ عالم اسلام کو مبارک ہو، ماہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ حج اور قربانی کی نسبت سے اس ماہ مبارک کو ماہ ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اس قدر برکتیں اور سعادتیں رکھی ہیں کہ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذوالحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت اور شادمانی کے دن کی صورت میں عطا فرما دیا۔ سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن اسی قربانی کے عمل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اس دن کو عید الاضحیٰ اور اس دن کی نسبت کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اور مسلمان حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے پی ایچ اے سرگودا کے زیر اہتمام مون سون کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے چیئرمین سعد اللہ وڑائچ، ایم پی اے شمیم آفتاب، ڈی جی پی ایچ اے یاسر بھٹی، ڈائریکٹر پی ایچ اے حفیظ اللہ بھٹی اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر نثار الحق کے ہمراہ پی ایچ اے دفتر کے سبزہ زار میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا کہ کورونا کے ساتھ ساتھ ہم نے ماحول کو بھی صاف ستھرا بنانا ہے۔ ہر فرد کو اپنے حصہ کے کم از کم 2 پودے ضرور لگانے چاہیے اور ان کی اپنے بچوں کی طرح نگہداشت اور حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بیماریوں سے نمٹنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام اداروں کو شجرکاری مہم کے لیے ٹارگٹ دیے گئے ہیں۔ کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ ماحول کو صاف ستھرا، سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا بنانے کے لیے عوام الناس میں شعور و آگہی پیدا کی جائے۔ بعد ازاں کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے دریائے چناب سے طالب والا پل کے قریب کٹاؤ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور علاقہ کے مکینوں سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے۔ اس موقع پر ایکشن کڑانا سب ڈویژن وکاس جاوید نے بریفنگ میں بتایا کہ طالب والا کے مقام پر قائم پل کے قریب 16 میں سے 3 سٹڈز بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے دریا کا رخ مڑنے سے طالب والا گاؤں کی اب تک 2 مربع زمین دریا برد ہو چکی ہے اور کٹاؤ کا مسلسل عمل جاری ہے۔ سرگودا میں 6 کروڑ روپے کی لاگت سے کورونا ٹیسٹنگ لیبارٹری اگلے ماہ فنکشنل ہو جائے گی۔ اس لیب میں کورونا کے علاوہ ہیپاٹائٹس، ٹی بی اور دیگر مہلک بیماریوں کے جدید ترین ٹیسٹوں کی سہولیات مقامی سطح پر مریضوں کو میسر ہوں گی۔ یہ بات چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی رائے سمیع اللہ گٹ نے کورونا آئسولیشن سینٹر کے فوکل پرسن
ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ کے ہمراہ سرگودا پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس میں بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب چودھری عبدالحنان نے انہیں خوش آمدید کہا۔ سی ای او ہیلتھ رائے سمیع اللہ نے مزید کہا کہ کورونا ختم نہیں بلکہ کم ہوا ہے، اس لیے شہری احتیاطی تدابیر پہلے سے زیادہ اختیار کریں، کیونکہ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے دنوں میں اس کا زور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرگودا میں کورونا وائرس میں کمی کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ساتھ میڈیا کا کردار بھی قابل ستائش اور قابل تقلید ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع سرگودا سے 9,000 کورونا ٹیسٹ بھجوائے گئے، جن میں سے 1,150 کنفرم ہوئے اور 2 ڈاکٹر سمیت 34 اموات ہوئیں، جبکہ 950 صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں، جبکہ اس وقت 2 مریض ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سرگودا کے آئسولیشن سینٹر اور 137 گھروں پر آئسولیٹ ہیں۔ میٹ دی پریس میں بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ سرگودا ڈی ایچ کیو ٹیچنگ آئسولیشن سینٹر میں 2 مریض زیر علاج اور دیگر صحت مند ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں، اور ہمیں بے حد خوشی ہے کہ سرگودا میں کورونا وائرس میں کمی آ رہی ہے، لیکن عید اور محرم کے ایام میں شہری خود کو محفوظ رکھنے کے لیے سماجی فاصلہ اور ماسک کا استعمال کریں۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے ڈی ایچ او سرگودا سمیت ای پی آئی پروگرام میں ناقص کارکردگی پر ضلع کی 13 یونین کونسلوں کے ویکسینیٹرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ای پی آئی پروگرام کے لیے مائکرو پلاننگ کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ خناق اور خطرہ جیسی مہلک بیماریوں کا تدارک ممکن ہو سکے۔ خیالات کا اظہار انہوں نے ای پی آئی الیکسریشن کمیٹی کے ماہانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال فروز جویا، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمیع اللہ، سی ای او ایجوکیشن ریاض قدیر بھٹی، ڈی ایچ او ڈاکٹر سہیل اصغر قاضی، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ افسران اور ڈبلیو ایچ او کے چیف مانیٹرنگ افسر ڈاکٹر طارق سلیم اور نمائندے بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع کی 37 یونین کونسلوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مستقل ای پی آئی سینٹر قائم کرنے اور 24 یونین کونسلوں میں رائٹ سائزنگ کے ذریعے ویکسینیٹرز تعینات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا نے پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 17 اگست سے شروع ہونے والی پولیو مہم کی مائکرو پلاننگ اور محکمہ تعلیم کے 500 اساتذہ اور افسران کو اس مہم میں شریک کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی جائے تاکہ کورونا اور ڈینگی کے انسداد کے اقدامات کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے تحصیل سلناوالی کا تفصیلی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہسپتال سلناوالی کے دورہ کے دوران مریضوں کو فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا بھی معائنہ کیا اور سائلین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے مویشی منڈی سلناوالی کا دورہ کیا اور وہاں پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بی ایچ یو شاہین آباد کے دورہ کے دوران ڈاکٹرز اور عملہ کی حاضری اور دستیاب ادویات کا ریکارڈ چیک کیا۔ انہوں نے مراکز صحت میں صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے چک 129 جنوبی میں فراہمی آب کی جاری اسکیم کا جائزہ لینے کے علاوہ سلناوالی میں ریسکیو 1122 کے زیر تعمیر دفتر کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے جاری منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے اور معیاری میٹیریل استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تحصیل افسران کو جاری ترقیاتی منصوبوں کی مسلسل مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی۔ ساہیوال کے محلہ شمس آباد میں ترقیاتی کاموں میں ناقص میٹیریل کے استعمال پر ڈپٹی کمشنر سرگودا نے ایک شہری ماہر اعجاز احمد کی درخواست پر انکوائری کا حکم دے دیا۔ جب تحقیقاتی ٹیم موقع پر پہنچی تو سب انجینئر نجم نے مبینہ طور پر ٹھیکیدار اور محکمہ کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور موقع پر موجود افراد کو دھمکیاں دی،
جس پر لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے موصوف کی ٹھوکائی کر دی۔ سرگودا کی 7 مرکزی شاہراہوں سے تجاوزات ہٹانے اور سڑکوں کو کشادہ کرنے کے منصوبہ کے تحت جھال چکیاں پر آپریشن کر کے ناجائز دکانیں گرا کر سرکاری جگہ واگزار کرا لی گئی ہے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل نے کرونا وائرس کے SOPs کی خلاف ورزی پر یونیورسٹی روڈ پر ایک مال کو بھی سیل کر دیا۔ شاہپور سے ہمارے نمائندہ معظم خان لودھی نے خبر دی ہے کہ شاہپور کے سٹی مین بازار میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہو گئی ہے۔ دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے سٹالز لگوا دیے ہیں جس سے وہ رینٹ وصول کرتے ہیں۔ شعبہ انکروچمنٹ نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شاہپور سٹی کے بازار سکڑ گئے اور اسسٹنٹ کمشنر شاہپور اور اعلیٰ حکام اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور بازاروں سے تجاوزات ختم کرانے کے لیے کارروائی کی جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔